فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سوانح حضرت زہیر ابن قین علیہ السلام، مصنف ہیں زبدۃ العلماء سید آغا مہدی لکھنوی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 22 ہے۔ عنوان ہے جنگ کے میدان میں معزہ یعنی وائز نصیحت۔ تربیت لشکر اور صف بندی کے بعد جب امام علیہ السلام اپنا وہ تاریخی خطبہ فرما چکے جس میں آپ نے اپنی خاندانی خصوصیات اور بے گناہی اور اس کے ساتھ فوج دشمن کے ظالمانہ رویے پر دلائل قائم کیے تھے، تو زہیر ابن قین میدان میں نکلے، گھوڑوں پر سوار، سر سے پاؤں تک اسلحہ جنگ سے آراستہ۔ انہوں نے کہا، کوفے والوں، ڈرو خدا کے عذاب سے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو نصیحت کرے، اور ہم ابھی تک بھائی بھائی ہیں، ایک دین کے پیرو ہیں، ایک ملت پر ہیں، جب تک کہ ہمارے تمہارے درمیان تلوار سے مقابلہ نہ ہو جائے۔ اس وقت تک ہماری جانب سے نصیحت کے مستحق ہو۔ ہاں، جب تلوار کی نوبت آ جائے تو پھر ذمہ داری ختم، پھر ہم ایک امت اور تم دوسری امت۔ یقیناً خدا نے ہمارا اور تمہارا امتحان لیا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تاکہ وہ دیکھیں کہ ہم اور تم کیا کرتے ہیں۔ ہم تم کو دعوت دیتے ہیں کہ ان کی مدد کرو اور سرکش عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ تم ابن زیاد اور اس کے باپ سے ان کی تمام مدت سلطنت میں نہیں پاؤ گے سوائے برائی کے۔ وہ تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھرواتے ہیں، تمہارے ہاتھ پیروں کو قطع کراتے ہیں اور تمہارے اعضائے جسم کو جدا کراتے اور تم کو سولیوں پر چڑھاتے رہے ہیں، اور تمہارے منتخب لوگوں کو اور حفاظ قرآن جیسے حجر بن عدی اور ان کے ساتھی اور ہانی بن عروہ اور ان کے ایسے لوگوں کو قتل کراتے رہے ہیں۔ کوفے والے حق کے طالب ہوتے تو اس نصیحت سے اثر بھی لیتے۔ وہ سب سمجھتے تھے کہ مگر وقتی طمع اور دنیا کی ہوس ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے تھی۔ انہوں نے زہیر کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور ابن زیاد کی تعریف کرنے لگے اور کہا کہ ہم اس وقت تک دم نہ لیں گے جب تک تمہارے سردار اور ان کے تمام ساتھیوں کو قتل نہ کر دیں یا گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ زہیر اب بھی خاموش نہ ہوئے اور ہدایت کرتے رہے۔ سرداران فوج کو ہر اس طرح کی تقریر سے خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں کسی کے دل پر اثر نہ ہو جائے۔ شمر نے جب دیکھا کہ زہیر کسی طرح خاموش نہیں ہوتے، زہیر کو تیر مارا اور کہا، بس خاموش، خدا تیری زبان کو خاموش کرے۔ زہیر کو شمر کی اس بے جا مداخلت سے غصہ آیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں شمر کو مخاطب کیا اور کہا، میں تجھ سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تو جاہل ہے اور تیرے لیے عذاب کی خوشخبری ہی کافی ہے۔ شمر نے کہا، دیکھو تھوڑی دیر میں تم اور تمہارے ساتھی اور سردار سب قتل ہوا چاہتے ہیں۔ زہیر نے کہا، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، خدا کی قسم حسین کے ساتھ مرنا مجھے تیرے ساتھ دائمی زندگی حاصل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد وہ پھر لشکر کی طرف مخاطب ہوئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اے اللہ کے بندو، اس بدماش ظالم اور اس جیسے لوگوں کے فریب میں نہ آؤ۔ خدا کی قسم پیغمبر خدا کی شفاعت ان لوگوں کو نصیب نہیں ہو سکتی جو ان کی اولاد اور اہل بیت کا خون بہائیں اور ان کے اعوان اور انصار کو قتل کریں۔ امام علیہ السلام زہیر کے مقابل میں فوج دشمن کا رویہ دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے شمر کا تیر لگانا اور سخت کلامی کرنا بھی دیکھا۔
اس کے بعد انہیں زہیر کا میدان میں رہنا مناسب نہیں معلوم ہوا۔ آپ نے کسی سے پکار کر کہلوایا، اگر مومن آل فرعون نے اپنی قوم کی نصیحت کی تھی اور دعوت حق کے فرض کو انجام دیا تھا تو بخدا تم نے اس جماعت کی نصیحت کر دی اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا، مگر نصیحت و تبلیغ کا کوئی اثر بھی تو ہو۔ اور یہ روایت بھی شہدائے کربلا حصہ دوم میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 24 ہے اور عنوان ہے نموداری اور شہرت۔ زہیر ابن قین حسینی فوج کے ان نمودار اشخاص میں سے تھے جن کا نام فوج دشمن کے لوگوں میں بھی پوری طرح مشہور تھا اور اسے امتیاز حاصل تھا۔ چنانچہ لڑائی شروع ہو گئی اور فوج مخالف یسیار اور سالم میدان جنگ میں آئے اور مبارز طلب کیا۔ انصار امام سے عبداللہ بن عمیر کلبی مقابلے کے لیے باہر نکلے۔ ان دونوں نے نام اور نسب پوچھا، کہا ہم تم کو نہیں پہچانتے، ہمارے مقابلے کے لیے زہیر ابن قین یا حبیب ابن مظاہر یا بریر بن خزیر کو آنا چاہیے۔ یہ روایت بھی شہدائے کربلا حصہ دوم میں موجود ہے۔ عنوان ہے حر کی امداد۔ جب حر میدان جنگ میں آ گئے اور رس پڑھا، زہیر ابن قین حر کے پاس میدان جنگ میں گئے اور حر کے ساتھ مل کر جنگ کرنا شروع کر دی، اور سخت جنگ کی حالت یہ تھی کہ جب ایک نے حملہ کیا اور وہ دشمنوں میں گر گیا تو دوسرا حملہ کر کے اسے فوج مخالف کے حلقے سے نجات دیتا تھا۔ یہی صورت کچھ دیر تک قائم رہی اور آخر میں پیادوں کی فوج نے حر کو گھیر کر قتل کر دیا۔ عنوان ہے میمنۂ لشکر پر دشمن کا تباہ کن حملہ، زہیر کی زلزلہ افغان فاتحانہ جنگ، اور صفحہ نمبر 24 ہی ہے۔ عبداللہ بن عمیر کے شہید ہو جانے کے بعد عمرو بن حجاج ملعون نے فوج خدا کے میمنہ پر حملہ کر دیا۔ کجا وہ ٹڈی دل فوج جو سیر اور سیراب آلات حرب میں غرق، اور کجا یہ تشنہ اور گرسنہ مجاہدین جن میں کے بعض ذرا پوش بھی نہ تھے، پیرہن زیب جسم کیے ہوئے جہاد کر رہے تھے، مگر دل میں ایمانی طاقت تھی اور ارادے میں وہ پختگی تھی جس کی دنیا میں مثال نہ تھی۔ دشمن کو تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھا، گھٹنے ٹیک کر نیزوں کو علم کر دیا اور پوری طاقت سے بے شمار سواروں کو روک لیا۔ اگر ایک قطرے کا پورے سمندر سے مقابلہ صحیح ہے اور مور ناتواں کو کوہ پیکر فیل سے تصادم کر سکتی ہے تو حسینی میمنہ اور عمرو بن حجاج کی جنگ صحیح تھی، مگر کوہ کا کاہ سے ٹکرانا سراسر ظلم ہے۔ اصحاب حسین اصول حرب کے انتہائی ماہر تھے، ان کو اس خطرناک محل پر بجز اس کے کوئی صورت نظر نہ آئی کہ اپنے نیزوں سے گھوڑوں کی صد کو روکیں۔ تعریف اس امر کی ہے کہ اس خونریز جنگ کے وقت کسی مجاہد کے پائے ثبات میں لغزش نہیں پیدا ہوئی اور نیزوں کی اذیت سے لشکر مخالف کے گھوڑے منہ موڑ کے پیچھے ہٹے اور امام کا میمنہ دشمن کی زد سے بچ گیا اور اصحاب حسین نے مدافعانہ حیثیت سے تیروں کا مہ برسا کر مخالف طاقت کو شکست دی۔ میمنہ زہیر کے زیر نگیں تھا، اس لیے اس کامیابی کا سہرا بھی زہیر کے سر ہے۔ صفحہ نمبر 25 ہے اور عنوان ہے زہیر ابن قین کا دوسرا دفاعی جہاد اور کارنامہ شجاعت۔ حملہ اولیٰ کے بعد جس میں 50 آدمی فوج حسینی کے ایک ہی مرتبہ شہید ہو گئے تھے، لشکر مخالف کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں اور کوشش تھی کہ اب دم کے دم میں اس مہم کو سر کر دیا جائے۔ اس لیے مختلف صورتوں سے حملے کیے جا رہے تھے، مگر امام حسین علیہ السلام کی بے نظیر سیاست حرب اور ان کے اصحاب کی بے مثال شجاعت ہر حملے کو ناکام بنا دیتی تھی۔ آخر میں شمر لعین نے مخصوص امام حسین علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کیا اور اپنا نیزہ
خیمے پہ مار کر کہا، لاؤ آگ لاؤ، میں اس خیمے کو اس کے رہنے والوں سمیت جلا دوں۔ خیمے میں ایک شور گریا اور فریاد کا بلند ہو گیا۔ اس وقت زہیر ابن قین ہی تھے جنہوں نے اپنے 10 بہادر سپاہیوں کے ساتھ حملہ کیا اور شمر اور اس کے ساتھ کی فوج کو خیموں کے پاس سے دور ہٹا دیا، اور ابو عزائے جنابی کو جو شمر کا خاص آدمی تھا اور اس کے قبیلے سے تھا قتل کر دیا۔ دشمن کی فوج نے جو اپنے ایک ممتاز سپاہی کو قتل ہوتے دیکھا تو پورے جوش و خروش سے ان 10 آدمیوں پر ٹوٹ پڑے اور سخت خونریز لڑائی ہوئی، مگر ان بہادروں نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں دشمن کو شکست ہوئی اور زہیر واپس ہوئے۔ یہ روایت بھی شہدائے کربلا حصہ دوم میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 26 ہے، امام کے سامنے زہیر کے تشفی آمیز کلمات۔ جب حبیب ابن مظاہر شہید ہو چکے تو فرزند رسول کے چہرے پر آثار شکستگی نمایاں ہوئے، اور حبیب کی مدح کرتے ہوئے فرمایا، اے حبیب، تم مرد فاضل ہو اور ایک رات میں ختم قرآن کرتے ہو۔ زہیر ابن قین اٹھے اور کہا، اے فرزند رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کیسی شکستگی میں آپ کے چہرے پر دیکھ رہا ہوں، کیا آپ تصور نہیں فرماتے کہ میں حق پر ہوں؟ فرمایا، ہاں، خلاق عالم کی قسم میں جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں اور تم لوگ حق اور رائے ہدایت پر ہیں۔ زہیر نے کہا، پھر ہم کو کیا پرواہ، بہشت اور اس کی ابدی نعمتوں کی طرف جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 27 ہے اور عنوان ہے نماز ظہر۔ نماز کا وقت آ چکا تھا، اسی کی مہلت مانگنے کے سلسلے میں حبیب ابن مظاہر درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اور اس کے بعد بھی جنگ ملتوی نہیں ہوئی اور مہلت نہیں دی گئی۔ ایسے موقع کے لیے شرع نے نماز خوف کا حکم دیا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ فوج کے 2 حصے ہو جائیں، ایک دشمن کے ساتھ مقابلہ کرے اور دوسرا نماز میں شرکت کرے۔ امام نماز کو طول دیں یہاں تک کہ پہلا حصہ اپنی نماز کو تخفیف کے ساتھ تمام کر کے جائے اور دشمن کے سامنے کھڑا ہو تو پہلا حصہ فوج کا آ کر نماز میں شریک ہو۔ امام علیہ السلام نے اپنی مختصر فوج کی تقسیم اسی طرح کی۔ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے کہ امام نے زہیر ابن قین اور سعید بن عبداللہ حنفی سے فرمایا کہ تم لوگ آگے بڑھو یہاں تک کہ نماز پڑھوں۔ یہ دونوں اصحاب کی تقریباً نصف جماعت کے آگے بڑھے اور حضرت نے نماز خوف ادا کی۔ یہ روایت بھی شہدائے کربلا حصہ دوم میں ہے۔ سعید بن عبداللہ جو امام کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے تھے اور تیر جسم پہ گھر کر رہے تھے، زخمی ہو کر گرے اور جاں بحق کے تسلیم ہو گئے، مگر زہیر اس منزل سے گزر گئے۔ صفحہ نمبر 27 ہی ہے اور عنوان ہے زہیر ابن قین کا میدان جنگ میں لڑنا۔ زہیر کو بارگاہ حسینی سے کب اذن جہاد ملا اور انہوں نے کب آخری جنگ کی؟ گزشتہ صفحات کے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میدان نبرد میں زہیر ابن قین کی جدوجہد کتنی وسیع تھی۔ زہیر جوان نہ تھے، ادھیڑ عمر کے سپاہی تھے، اور جوان بھی ہوتے تو آخر ایک انسان تھے، کہاں تک قوت اور وفا کرتی۔ سب سے پہلے جب میمنہ لشکر پر حملہ ہوا تو 3 دن کی بھوک اور پیاس میں اپنے مختصر ساتھیوں کو لے کر جنگ کی۔ حر بن یزید رہائی کے ساتھ لڑے، ظہر سے قبل شمر کے مقابل میں جہاد کیا۔ ابو مخنف کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اس وقت کی شمشیر زنی میں زہیر نماز کا وقت آ جانے کی وجہ سے لڑائی روک کر واپس ہوئے اور نماز پڑھی اور دوبارہ میدان جنگ میں جا کر ایک عظیم جنگ کے بعد شہید ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ نماز کے وقت بھی جہاد کیا اور جو تیر امام کی طرف آ رہے تھے ان کو روکا۔ اس محیر العقول کارگزاری کے بعد یقیناً ان کی قوت کو جواب دے دینا چاہیے تھا، اور قدرت خدا تھی جو ظہر کے بعد تک زندہ رہ سکے۔ اس پر تقریباً ارباب مقاتل کا اتفاق ہے کہ وہ حبیب ابن مظاہر کے بعد شہید ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ حبیب کے سپرد بائیں طرف کی فوج تھی، جب میسرہ فوج کا افسر نہ رہا تو میمنہ فوج کا عہدیدار کیا کر سکتا تھا؟ زہیر کے گراں قدر خدمات سے خدا نے ہر سختی میں ان کو بچایا، حتیٰ کہ پردگیان عصمت سے حاموان دین اللہ کی صدا بلند ہوئی، اور
اور بقیہ اصحاب میں بے چینی پھیل گئی اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ تلخ وقت تھا جس کے بعد زہیر زندہ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ مورخ سہپر کاشانی نے لکھا کہ بیویوں کی صدا نے صدائے شیون کے بعد سب سے پہلے زہیر ابن قین اجازت جنگ کے لے کر میدان میں آئے اور یہ رس پڑھا۔ اشعار کا ترجمہ ہے کہ رجس ہو یا نوحہ، نہ سہپر کاشانی نے کیا، نہ شہید انسانیت میں اردو ہے، نہ پاکستان کے سب سے بڑے دعوے دار اصلاح سعد الدین۔ جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں ہم۔ اشعار کا ترجمہ، رجس ہو یا نوحہ، نہ سہپر کاشانی نے کیا، نہ شہید انسانیت میں اردو ہے، نہ پاکستان کے سب سے بڑے دعوے دار اصلاح سعادت الدارین کے شیخ محمد حسین صاحب نے۔ وجہ یہ ہے کہ محاورات عرب اور لغات کو سامنے رکھ کر مجاہد کا مفہوم اور اس کے جذبات ہم اپنے الفاظ میں دہرا نہیں سکتے۔ ممکن ہے کہ رزق کا مفہوم اس طرح ادا ہو جائے: میں ہوں زہیر اور قین کا بیٹا، مرد آہن، میرے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہے، میں حسین کی طرف سے لڑ رہا ہوں، وہ حسین جو پیغمبر کے نواسوں میں اب صرف ایک رہ گئے ہیں۔ ان کے بابا علی تھے جو ماں باپ دونوں کی طرف سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ پیکر تقویٰ اور خوش کردار رسول کا یہی گھرانہ ہے جو انسانیت کی سجاوٹ ہے۔ وہی بے شک و شبہ اللہ کے پیغمبر تھے، کاش میری جان ان پر فدا ہو۔ میں نے تو 2 دفعہ قسم کھائی ہے کہ امام برحق اور سچے پیشوا کی طرف سے دین کی مدد کرتے ہوئے جنگ کروں گا۔ اپنی تلوار اور مضبوط نیزے سے بار الہ مجھے لعینوں پر فتح عطا کرے، میں اپنے فرائض کو آج ادا کر رہا ہوں۔ یہ رس پڑھ کر بجلی کی طرح قلب لشکر پر حملہ کیا۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ رس زہیر نے قبل زوال جو جنگ کی تھی اس موقع پر پڑھا تھا، اور دوبارہ جب آخری جہاد کے لیے میدان میں آئے تو یہ رس پڑھ رہے تھے: حسینیت کی طرف بڑھے چلو، اس دارالحاد میں وہی ہادی اور مہدی ہیں، آج ان کے نانا سے ہمیں ملاقات کرنا ہے، وہ محمد ہمارے نبی اور مرتضیٰ علی اور ان کے جوان بھائی جن کو بہشت میں ہاتھ کٹنے کے صلے میں 2 بازو عطا ہوئے ہیں، اور فاطمہ زہرا جن کی طہارت و پاکیزگی پر آیہ تطہیر گواہ ہے۔ ہم سے پہلے جتنے پرہیزگار گزرے ہیں ان سب کی زیارت ہوگی۔ خدا نے ہم کو ان حضرات کی محبت کے صلے میں ولایت کا درجہ دیا، اور ہم اولاد زنا کے قاتل ہیں۔ شہزادے علی اکبر نے بھی اپنے رس میں اظہار کیا ہے۔ زہیر کہتے ہیں کہ ہم پر بدکار حکومت نہیں کر سکے گا۔ آخر رس میں زہیر کہتے ہیں کہ حی یا لا یموت، گواہ اور بہترین شاہد ہے کہ اطرت رسول وہ ہے جو بہشت کی بشارت دے چکی ہے، وہاں کے مشروبات خوشگوار ہیں اور حوض کوثر پر علی کا پہرا ہے۔ ان رس کے بعد شعر حجاج بن مسروق کی زبان سے نقل کیے گئے ہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ رس زہیر کا ہے۔ مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی مطلع کو بہار میں نقل کیا ہے۔ فاضل سماوی کی تحریر سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ اوپر کے 4 مصرے زہیر نے امام کے روبرو پہنچ کر پڑھے ہیں۔ زہیر کے حملے سے صفیں پسپا ہونا شروع ہوئی اور فوج شام کو زیر و زبر کر دیا۔ اس ہلچل کو مورخین نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے سخت ترین جنگ کی، اور کسی کی رائے ہے کہ ایسا جہاد کیا جو نہ دیکھا نہ سنا۔ صفحہ نمبر 31 ہے اور عنوان ہے فوج شام کو نقصان عظیم۔ زہیر نے اپنی حربی جدوجہد میں کتنے دشمن قتل کیے؟ صحیح یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے پہلے جہاد میں 50 سوار اور دوسرے میں 70 پیادے اور سوار قتل ہوئے۔ اس میزان کو مجموعی حیثیت سے معتبر مقاتل میں 120 نفوس کی تعداد میں ظاہر کیا ہے، مگر ایک قول یہ ہے کہ زہیر نے سپاہی یزید پر حملہ کیا اور لڑتے رہے یہاں تک کہ 700 سپاہی قتل ہوئے۔ صفحہ نمبر 31 ہی ہے اور عنوان ہے شہادت۔ آخر کثیر بن عبداللہ شعبی اور مہاجرین اوس تمیمی 2 شخصوں نے حملہ کیا اور زخم
سیف اور سنا سے زہیر گھوڑے سے گرے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فوج مخالف سے ایک تباہ کن تیر آیا جس نے زبیر کو زمین پر گرا دیا اور روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ ممکن ہے کہ قریبی 2 حملوں کے ساتھ دور سے تیر بھی پھینکا گیا ہو۔ امام بالی پہ تشریف لائے اور اپنے خاص ناصر کو خاک و خون میں آغشتہ دیکھ کر دعائے مغفرت کی اور قاتل پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا: اے زہیر، خدا تم کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کرے اور تمہارے قتل کرنے والے پر اس طرح کی لعنت کرے جیسا کہ بندر اور سور کی صورت میں مسخ ہونے والوں پر لعنت کی۔ صفحہ نمبر 32 ہے زہیر کا مرتبہ۔ قبل ازیں سید الشہداء کے حقیقت آموز کلام میں زہیر بن قین کو مومن نے آل فرعون سے تشبیہ دی تھی اور اس محل پر ان کے قاتل کی عقوبت کو بنی اسرائیل کے معذب فرقوں کے ہم وزن بتایا تھا۔ موسیٰ اور فرعون اور شبیر اور یزید، این 2 قوت از حیات آمد پدید۔ عنوان ہے زہیر کی یاد اور صفحہ نمبر 32 ہے۔ ایسے پیکر وفا اور مجسمہ شجاعت سپاہی کا ساتھ چھوڑنا ایسا نہ تھا جو قدر شناس امام فراموش کرتے۔ اپنے دوست صادق کو آخر تک یاد رکھا۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام جب میدان میں تشریف لائے تو دائیں بائیں دیکھتے تھے اور ناصروں میں سے بجز ان لوگوں کے کوئی نظر نہ آتا تھا جن کی پیشانیاں گرد آلود تھیں اور جن کی فریاد کی صدا موت نے قطع کر دی تھی۔ اس وقت پکار کے کہا: اے مسلم بن عقیل، اے ہانی بن عروہ، اے حبیب ابن مظاہر، اے زہیر ابن قین، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم کو پکارتا ہوں اور تم جواب نہیں دیتے۔ قدردانی کی حد ہو گئی۔ جو انصار 7 قتل ہوئے تھے ان کو بھی یاد کیا اور جو پہلے جان دے چکے تھے ان کو بھی فراموش نہ کیا۔ حضرت مسلم اور ہانی کی یاد سے استغاثہ کی ابتدا مظلوم کربلا علیت الحیات و ثنا کی نظر میں انصار و اصحاب کی خاص وقت کا ثبوت ہے۔ صفحہ نمبر 33 ہے۔ عنوان ہے تجہیز و تفکین۔ پسماندگان میں وفاشور بی کے سوا کوئی نہ تھا جو زہیر کے ماتم کی صف بچھاتا۔ ویلم آخر تک اپنی باغ تمنا کی بربادی پر آنسو بہاتی رہی۔ اس غمزدہ خاتون کو جب واقعہ کربلا کی خبر ہوئی تو اپنے آخری فرض کی ادائیگی کے لیے مقتول شوہر کے غلام سے کہا: جا اپنے آقا کو کفن دیا۔ جب غلام بیش قیمت کفن لے کر کربلا میں داخل ہوا تو اس نے یہ قیامت خیز منظر دیکھا کہ فرزند رسول کی لاش اریاں پڑی ہے۔ یہ دیکھ کر کہنے لگا: میں اپنے آقا کو کفن دوں اور آقائے کونین حسین کو یوں ہی چھوڑ دوں؟ خدا کی قسم یہ نہ ہوگا۔ اس نے امام کو کفن دیا اور اپنے آقا کو دوسرا کفن دیا۔ ارباب تاریخ نے لاش مبارک کے صرف کفن پہنانے کا تذکرہ کیا ہے، دفن کا کچھ ذکر نہیں۔ یہ خدمت تو 12 محرم کو باعجاز امام زین العابدین علیہ السلام نے بنی اسد کی مدد سے انجام دی اور گنج شہیدہ میں باپ کے تمام انصار کو سپرد خاک کیا۔ صفحہ نمبر 33 ہی ہے اور عنوان ہے قاتل۔ زہیر کا قاتل اسی ظالم گروہ کا ایک سپاہی تھا جس نے کربلا میں آل محمد کا چراغ گل کر دیا۔ اس درندہ صفت فوج کا تعلق پیروان یزید اور ابن مرجانہ سے تھا۔ انہوں نے ملک شام سے فروغ حاصل کر کے رفتہ رفتہ کوفے اور مدینے تک اپنا اثر پھیلا رکھا تھا۔ ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی محبت علی نہ تھی، ورنہ یہ ناممکن تھا کہ باپ کے دوست بردار بیٹے کے در پہ آزار ہوں اور آمادہ قتل ہوں۔ قاتلان حسین کو شیعہ سمجھنا ایک ایسا غلط خیال ہے جس کو دشمن بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اہل حدیث امرتسر نے پچھلے دنوں ایک سوال کا جواب شائع کیا تھا، اس کا درج کرنا خالص فائدہ نہیں۔ سوال: امام حسین علیہ السلام کے قاتل کون تھے، شیعہ یا سنی؟ جواب: امام حسین علیہ السلام کے قاتل نہ شیعہ تھے نہ سنی، دنیا دار حکومت کے یار تھے، جیسے گزشتہ جنگ میں بغداد اور قسطنطنیہ کی فتح میں شریک ہونے والے۔ اہل حدیث امرتسر
11 مارچ 1938۔ صفحہ نمبر 34 ہے، عنوان ہے زہیر بن قین کی عظمت اور خصوصیات۔ واقعات ختم کرنے کے بعد شخصیت کی عظمت اور ذاتی خصائص پر اگر ہم نے غور نہ کیا تو تدبر سے دنیا فائدہ اٹھا نہیں سکتی۔ نگاہ عمیق کی ضرورت ہے۔ واقع کربلا آیات الہی میں ایک عظیم آیت اور سپاہ قلیل کا ہر ناصر حسینیت کا جز ہے۔ تو جس طرح قرآن کے آیات پر تدبر کی نظریں ہمارا فرض ہے، اسی طرح معرفت اطرت کی منزلوں کو طے کرنے پر عقیدت کی تکمیل ہوتی ہے۔ نمبر 1، یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ بی بی کو طلاق واقع ہوئی۔ ولولہ نصرت میں کہا تھا کہ اور مراد یہ تھی کہ مودت ذی القربہ میں مادی محبت کی آمیزش نہ رہے۔ اگر بزم امام میں پہنچ کر کہتے کہ طلاق دیا تو یہاں عدلین تھے، قطع تعلق ہو گیا تھا، اور بی بی بھی صاحب معرفت تھی، وہ سمجھتی تھی کہ شرائط طلاق موجود نہیں ہے۔ جبھی تو کہا کہ بروز قیامت حسین کے نانا کے روبرو مجھے یاد کرنا۔ نمبر 2، زہیر کو سیرت و کردار امیر المومنین علیہ السلام فراموش نہیں ہوا تھا۔ یہ ان کی بہت بڑی جرت تھی جو علمدار لشکر کے روبرو ان کی غرض سے تخلیق کو یاد دلایا، اور وہ اس حدیث کو ظاہر کر کے رہے۔ نمبر 3، مسئلہ امامت سے دلچسپی مومنین کا اہم ترین فرض ہے۔ زہیر نے سلسلہ امامت باقی رہنے پر امام کی سرکار سے جو جواب حاصل کیا وہ ان کے ایمان بالغیب کی بھی دلیل ہے، اور اس مسئلے پر شاہد ہے کہ ناظرین نے کبھی غور کیا ہو کہ ہم تو صرف ایک امام غیب پر ایمان لے آئے، اور صدر اول کے اہل ایمان اس جذبے میں ہم سے برتر تھے۔ زہیر ابن قین تو 9 اماموں پر ایمان رکھتے تھے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور صلب امام زین العابدین علیہ السلام میں تھے۔ بنابراین زہیر کا ایمان جابر انصاری کے ایمان سے بھی بڑا ہوا تھا۔ جابر کا مستقبل کے 7 اماموں پر جو پیدا ہونے والے تھے ایمان تھا، اور زہیر کا 8 معصومین پر۔ نمبر 4، اگر فن طب کے ناخدا جالنیوس سے ایک عطائی اور دوا فروش بات کر کے اس کی صحبت کے حاضرین گستاخی جرت قرار دیں گے، اور ذوق سلیم کہے گا کہ اس کو خاموش رہنا چاہیے، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتا۔ واقع کربلا تہذیب و تمدن کی سب سے بڑی درسگاہ ہے۔ وہاں اگر کوئی تعجب خیز محل نظر آئے تو وہ حقیقت کا جلوہ ہوگا۔ زہیر بن قین کی شہزادہ عباس سے گستاخی ہوتی، مگر نقل حدیث کا اور کون سا طریقہ تھا جو وہ اختیار کرتے؟ یہ استجاب ان کی جنگ شروع ہونے پر جاتا رہا۔ پہلا امتیاز تو ان کو یہ تھا کہ وہ صبح عاشور سے آغاز جنگ تک کئی مرتبہ جنگ کر چکے تھے، تھکے ہوئے ہاتھ تھے جن سے آخری لڑائی ہو رہی تھی، اور حضرت عباس اس جنگ کے ناظر تھے۔ ہر حملے پر سرکار حسینی سے داد ملنی چاہیے۔ فنون جنگ کے برمحل استعمال پر دوسرے بہادر اور دلیر بھڑک جاتے ہیں۔ زہیر کی بہادری کے ثبوت میں ناظرین نے واقع نگار کے یہ الفاظ بھی پڑھے اور دیکھے کہ وہ اس طرح لڑے کہ ویسی لڑائی ابھی تک دیکھی نہ گئی، اور نہ اس جنگ کا نمونہ سنائی دیا۔ انصار میں یہ شجاعت ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ زہیر، آپ نے عباس کی جنگ فردوس برین سے دیکھی، آپ کی جنگ پر سیرت نگار کا وہ فقرہ، اور آقازادہ کی جنگ پر عرب کا اعتراف۔ اس مقام پر مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں نے نجف اشرف میں وہاں کے عالم جلیل مولانا شیخ شمشاد حسین صاحب مرحوم و مغفور سے پوچھا کہ نجف میں سب سے بڑا وائس کون تھا جس سے جناب والا کو تشرف حاصل ہوا ہو، تو فرمایا کہ مرزا ہادی نجفی اپنے فن میں یکتا تھے۔ موصوف کا خاص نظریہ تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام ایسے بہادر تھے، اور روز عاشور ان سے وہ شجاعت ظہور میں آئی کہ 18 برس تک واقع کربلا کے بعد عرب کی ہر صحبت، ہر بزم، ہر مجلس، ہر اجتماع میں شجاعت کا ذکر ہوتا تھا۔ نمبر 5، اس مجسم وفا بہادر کی قربانی کے بعد امام انعام سے جس تاثر کا اظہار ہوا وہ ان کو مومن آل فرعون کے بلند درجے تک پہنچاتا ہے، اور جس لب و لہجے پر قاتل پر نفرین کی وہ مسیل عیسیٰ قرار دیتا ہے۔
بنی اسرائیل کا آخری گروہ وہ بدبخت تھا جو آسمان سے مائدہ نازل ہونے پر ایمان نہ لایا اور عذاب الہی سے بندر اور سور کی شکل میں ہو گئے۔ قاتلان حسین کا جرم ان کی نافرمانی سے کم نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 36 ہے زہیر ابن قین بزم طب اور حکمت میں۔ انصار امام کی مجمع میں ہر شہید کی سکونت اور ولدیت تو معلوم ہوئی اور زیارت نہیہ سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ گمنام نہ رہے، مگر فنی کمالات اور رجحانات طبع سے واقفیت کا کوئی ذریعہ پیدا نہ ہوا۔ مسلم بن اوسجہ درس کتاب اور سنت میں ممتاز تھے۔ حبیب ابن مظاہر قاری قرآن اور ایک شب میں ختم قرآن کرنے والے فقیہ اثر تھے۔ زہیر ابن قین کو فنون مشرقیہ میں طب اور حکمت میں کمال تھا۔ یہ افادہ استاد الوازین شمس العلماء سید سبط حسن صاحب قبلہ مرحوم و مقبور کی زبانی اس طرح معلوم ہوا کہ 5 جمادی الاول 1368 ہجری اتوار کو مسجد کلاں پھاٹک میں امین آباد لکھنؤ میں نماز مغربین پڑھا کر حزب معمول منبر پہ گئے، مجلس پڑھی، ختم خطابت کے بعد حصہ بٹا۔ مجلس کے خصوصی افراد میں مولانا سید عدیل اختر صاحب قبلہ پرنسپل مدرسۃ الواعظین اور بعض دوسرے اہل ایمان بیٹھے تھے۔ تبرک کی تقسیم پر آپس میں گفتگو شروع ہوئی۔ مولانا نے اپنی طالب علمی کا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مولانا سبط حسن صاحب قبلہ اپنے تلماذہ سے کہا، اگر سلسلہ سند اور حوالہ نہ پوچھو تو ایک حقیقت واضح کروں۔ سلطان مدارس کے طلبہ خاموش ہو کر گوش بر آواز ہوئے۔ قبلہ اعظم نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی صحت یابی کے لیے روزہ رکھے اور افطار کے بعد دعا کر کے بستر پر آئے کہ اے زہیر ابن قین طبیب لشکر حسینی میرے مریض کے لیے دوا تجویز کر دیجئے، تو خواب میں ایک بزرگ اس بیماری کا نسخہ لکھوا دیں گے۔ طلبہ میں ایک کو بول دم کی شکایت تھی اور علاج سے فائدہ نہ ہوتا تھا۔ گھر پہنچ کر جناب کا یہ مقولہ عورتوں میں نقل کیا اور مریض کی حقیقی بہن نے بھائی کی صحت کے لیے روزہ رکھ کر حسب ہدایت دعا کی۔ خواب دیکھا کہ ایک شخص کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور وہ مریضوں کو نسخہ لکھوا رہے ہیں۔ بہن نے بھائی کے زوال مرض کی دوا چاہی تو جواب ملا کہ وہ خود دوا نہیں کرتا۔ عرض کیا ایسا تو نہیں ہے، بہت دوا کی، فرمایا وہ مجلس کا حصہ نہیں لیتا۔ صبح ہوئی اور خاتون نے بھائی سے واقعہ بیان کیا۔ اس نے تسلیم کیا کہ بے شک میں بعض اوقات ازدحام میں مجلس سے نکلتے وقت حصہ نہیں لیتا، اب ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ اس ہدایت کے بعد پہلی مجلس میں شرکت ہوئی، مجمع میں زحمت اٹھا کر حصہ لیا، اسی وقت سے مرض جاتا رہا۔ کچھ تعجب نہیں کہ زہیر ابن قین کو فن طب میں کمال حاصل ہو اور قدرت نے ان کے علم کی یادگار میں یہ اثر ودیت کیا ہو، اور اب تو وہ خاک شفا کے بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ ذاتی کمال میں دوہری طاقت پیدا ہونی چاہیے۔ مولانا محترم کا یہ افادہ میں نے الواعظ سے نشر بھی کیا اور خود اپنے ایک مریض کی صحت کے لیے 1951 کے موسم سرما میں روزہ رکھا۔ صوم شروع ہونے سے پہلے ہی بعد نیت شب اول خواب میں ایک توند بند عرب کو دیکھا جو امامہ اور قبا میں ملبوس تھے، اور ساتھ ہی اس کی آمد کے آسمان پر ایک علم نور مشرق سے مغرب کی طرف بغیر کسی اٹھانے والے کے گزرتا ہوا نظر آیا، اور میں علم کی زیارت میں ایسا محو ہوا میں علم کی زیارت میں ایسا محو ہوا کہ عرب سے ہم کلام نہ ہوا۔ صبح کو بیدار ہونے پر پہلا خیال تو یہ آیا کہ عرب مذکورہ سیاہ فام تھا اور زہیر عربی نژاد خوبصورت انسان۔ دوسرے یہ کہ روزہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، عمل کی تکمیل کا تعلق افطار کے بعد سے ہے۔ خواب قبل از وقت تھا لہٰذا قابل توجہ نہیں۔ دن حالات صوم کے تصورات میں گزارا، افطار کیا، دعا کی، بستر خواب پر پہنچا تو آخر شب میں ایک مرد خوش روح جمیل صورت قبا پہنے ہوئے کرسی پر نظر آئے اور خلوص نیت کی تعریف کی۔ مجھے خواب میں اتنا
درک نہ تھا کہ دوا طلب کرتا۔ موصوف نے خود ایک چھوٹے آفتابے میں پانی دے کر رخصت کیا۔ آنکھ جو کھلی تو نماز صبح کا وقت آ چکا تھا۔ تعبیر ظاہر تھی۔ شخص اول زہیر بن قین کے غلام تھے جن کو زوجہ زہیر نے کفن دے کر بھیجا تھا، اور علم وہ پرچم تھا جو میمنہ پر ہونے کے لحاظ سے ان کے ہاتھ میں تھا، اور شخص دویم خود زہیر تھے۔ یہ مکمل زیارت تھی، اور پانی دینے کا مطلب یہ تھا کہ ہومیوپیتھک علاج ہو۔ چنانچہ ڈاکٹر گھوش کا علاج شروع ہوا، پینے کی دوا تجویز کی، اور مریض صحت سے قریب ہوتا گیا۔ صفحہ نمبر 38 ہے اور عنوان ہے نتیجہ کلام۔ زہیر پیغمبر کے صحابی اور عرب کے سربلندہ اور بہادر ترین انسان تھے۔ وہ حقیقت مذہب کی منزل پر عام لوگوں کی طرح باپ دادا کے پیرو نہیں تھے، بلکہ ذاتی کدوکش سے راہ حق اختیار کی تھی۔ نصرت امام علیہ السلام کے جذبے میں عیال تک کی پرواہ نہ کی۔ امام نے ان کو میسرہ فوج کا سردار بنایا تھا، مگر انہوں نے سیف زبان سے بھی پرزور احتجاج کیا، جنگی مشورہ دیا، کئی بار تلوار کھینچی۔ فوج عدو سے جو گفتگو ہوئی اس میں شریک رہے، حتیٰ کہ فاطمہ الزہرا کے لال پر اپنی جان فدا کر دی۔ ان کا نام رہتی دنیا تک رہے گا، اور شہید نینوا کا ہر زائر تحت قبا پہنچ کر ان پر آنسو بہائے گا، اور بے پناہ شجاعت اور صبر و استقلال کے تذکرے کرے گا۔ صفحہ نمبر 39 ہے خاندان۔ زہیر کے خانوادے میں سلیمان بن مزارب بن قیس بجلی کا نام نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زہیر بن قین کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کے ساتھ 60 ہجری میں حج سے مشرف ہوئے۔ جب زہیر امام کی نصرت کے لیے تیار ہو کر سادات کے قافلے میں شریک ہوئے تو سلیمان بھی اپنی فراست سے اس فریضے کو محسوس کیا، اور وہ بھی بھائی کے ساتھ ہو گئے۔ روز عاشور ظہر کے بعد ان کی شہادت واقع ہوئی۔ مقابل میں سے اس سے زیادہ ان کے حالات ذکر نہیں فرمائے۔ وہ بھی قتل گاہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ محو خواب میں ہیں، اور موت کی نوید ان کی ابدی حیات کی ذمہ دار ہے۔ زہیر کے ہمنام شہید۔ صفحہ نمبر 39۔ سیرت نگاری کا فرض جب بھی ادا ہوتا ہے جب موضوع کے ہر پہلو پر بحث ہو۔ کربلا کے شہیدوں میں 2 جلیل القدر صحابی زہیر کے ہمنام تھے۔ نمبر 1 زہیر بن بشر قسیمی۔ اس مجاہد ملت کو ابن شہر آشوم علیہ الرحمہ نے فوج مخالف کے پہلے حملے کا مقتول بتایا ہے۔ زیارت شہداء میں ان پر سلام موجود ہے۔ السلام علی زہیر ابن بشر القسامی۔ سلام میں ولدیت سکونت کی طرف اشارہ اس لیے کہ دنیا کو نسل طبیب کے تعارف کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو کہ مرنے والا کس زمین کا باشندہ تھا۔ قسم یمن کے ایک سردار قبیلے کا نام ہے جو قسم بن انمار کے نام سے عرب میں مشہور ہے۔ زہیر بن سلیم ازدی یمن کے رہنے والے تھے۔ مورث اعلیٰ کا نام ازد بن غوث تھا۔ قبیلہ بہت باعزت سمجھا جاتا تھا۔ شب عاشور جبکہ دشمن نے بڑی مشکل سے ایک شب کی مہلت دی، اور عام طور پر سمجھا گیا کہ 10ویں کی صبح کو آل محمد کا چراغ گل کر دیا جائے گا۔ زہیر اپنے فرض کو محسوس کرتے ہوئے صف عدو سے نکل آئے، اور پہلے حملے میں دشمنوں سے جنگ کر کے شہید ہو گئے۔ زیارت ناحیہ میں ان پر سلام کے الفاظ یہ ہیں: السلام علی زہیر بن سلیم الازدی۔ فضل بن عباس بن ربیعہ بن حارث بن ابی طالب نے ایک قصیدے میں بنی امیہ کی سیاہ کاری کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں شہدائے کربلا سے بعض کا نام بنام حال ان میں زہیر کا بھی نام ہے۔ زہیر اور عامر کو واپس کر دو، ان کے علاوہ عثمان کو انہیں واپس کر دو۔ تاوان ادا کرتے ہوئے
اور لوٹا دو حر اور قین کے بیٹے کو اور ان لوگوں کو جو جنگ صفین میں قتل ہوئے۔ اس شعر میں زہیر سے مراد یہی مرد نبرد آزما ہے۔ آخر میں کچھ اشعار ہیں زہیر ابن قین کے شان میں۔ میمنہ پر تھا حبیب ابن مظاہر سا ولی، میسرہ پر تھا ذرا پوش زہیر بجلی۔ اور کچھ اشعار جب حر میں اور امام میں ایسا سخن ہوا، ایک تہلکہ سا فوج حسینی میں پڑ گیا۔ پہلے زہیر قین نے نیزہ علم کیا، حضرت نے اس کو روک کر اس طرح سے کہا، بہتر یہی ہے جنگ میں جتنی دیر ہو، بھائی میری طرف سے نہ آغاز جنگ ہو۔ اسی طرح ایک جگہ اور ہے، زوجہ نے یوں زہیر سے پوچھا کہ یہ ہے کون لالفام آیا، کہا اس نے یا مدینے سے جگر سید انام آیا، علی اکبر ہے یہ شبیہ رسول، ابن آقا سوئے غلام آیا، ہوں میں خدمت میں شاہ کی حاضر، شہ کا ہے لے کے یہ پیام آیا۔ بولی زوجہ کہ تیرے لینے کو دلبر شاہ خاص و عام آیا، شکر کر تیرے لشکر کا ہے مقام، لب حضرت پر تیرا نام آیا، مجھے اس بات کا یقین بھی ہے تو اگر ساتھ شہ کے کام آیا، قصر فردوس میں جگہ پائے ہاتھ کوثر کا تیرے جام آیا۔ زہیر ابن قین کی سوانح اختتام کو پہنچی اور پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار تعالیٰ درجات ان کے بلند فرمائے، اور یقیناً بلند ہوں گے، اور ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ پروردگار ان اصحاب کے نقش پا پر چلتے ہوئے اپنے امام کی نصرت کریں، اور پروردگار سے دعا ہے کہ یہ کاوش ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار پائے۔ آمین الہی آمین۔